دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کی صحابہ اکرام کو تربیت دی ہے وہ یہی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا وہ سارے کا سارا بھائی چارے، محبت اور اخوت پر مبنی تھا، پرامن معاشرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی ترتیب پر گامزن کیا کہ ایسی تربیت بنائی، ان کے اندر ایسا خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا گیا کہ بدخواہی کوسوں دور تھی ان سے۔ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، ہر ایک کے ساتھ خود بھی خیر خواہی کرتے رہے۔ کسی کو مشکل میں دیکھتے تھے خود بے چین ہو جاتے تھے، خود تڑپ اٹھتے تھے جب تک اس کی مشکل کو حل نہ کر لیتے۔ اور صحابہ کی بھی یہی تربیت کی۔ جب شروع زمانے میں صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو صحابہ کو مدینہ کا پانی راس نہیں آیا، آب و ہوا موافق نہیں آئی، ان کی طبیعتیں خراب ہونے لگی۔ کیوں؟ وہ پانی شور تھا، کھارا تھا۔ ایک کنواں تھا جو مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، اچھا پانی تھا، تو صحابہ وہاں سے پانی لایا کرتے تھے۔ اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا جس کا نام روما تھا۔ اس نے جب دیکھا لوگوں کا زیادہ یہاں سے پانی بھرنے کا رجحان ہو گیا ہے تو اس نے اس پانی کی قیمت متعین کر دی، پیسوں میں بیچنے لگا۔ ایک مشکیزہ نصف ساع کا دیا کرتا تھا۔ ایک مشکیزے میں کتنا پانی آ جاتا ہوگا؟ 20 لیٹر یا 30 لیٹر۔ نصف ساع کتنا بنتا ہے؟ جتنا ہمارے زمانے کا موجودہ صدقۃ الفطر بنا ہے، تقریباً 300 کے لگ بھگ۔ ایک مشکیزہ 300 روپے میں بھر کے دیتا۔ تو صحابہ اکرام اس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نئے نئے شفٹ ہوئے تھے، ابھی تک معاشی طور پر اتنے بحال نہیں تھے کہ اتنی بھاری رقم ادا کر کے پانی روز کا روز خریدا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو کہا کہ کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کنویں کے بدلے میں اس کو جنت کے ایک چشمے کا مالک بنا دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس وقت وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ یہ بات لوگوں کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب پہنچی تو فوراً وہاں سے نکل پڑے اور اس کنویں کے مالک کے پاس یہودی سے جا کر ملاقات کی اور کہنے لگے، بھائی میں کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوں، مجھے یہ کنواں بیچ دو۔ وہ یہودی کہنے لگا، نہیں نہیں میں نہیں بیچ سکتا، اب تو میری معیشت کا سارا دار و مدار اسی پر ہے، اسی پر میرا گھر چلتا ہے، پانی میں بیچا کرتا ہوں، میرا روزگار ہے، میں نہیں بیچ سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی منہ بولی قیمت دوں گا، جتنا بول۔ یہودی کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، نہیں میں راضی نہیں ہوں، میں ایگری نہیں اس چیز پر۔ حضرت عثمان غنی پرفیکٹ بزنس مین تھے، کچی گولیاں نہیں کھیلتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اچھا نہیں بیچنے کا ارادہ؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا چلو ایسا کرو،
کچھ شیئرز مجھے بیچو، کچھ شیئرز آپ خود رکھو. کہا کیسے؟ کہا 50% شیئر میرے ہوں گے، 50% آپ کے ہوں گے. یعنی جو اس کنویں کے مالکانہ حقوق ہیں، آدھے کا میں مالک بنتا ہوں، آدھے کے آپ مالک بنو، لیکن قیمت مجھ سے پورے کنویں کی لو. اب یہودی کی تو آنکھیں روشن ہو گئی، یہ تو بڑا زبردست سودا ہے، قیمت بھی پوری مل جائے اور حقوق اس کو آدھے دوں، تو مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس نے یہ سوچ کر سودا ڈن کر لیا. کتنے میں ہوا؟ 1,00,000 درہم میں. 1,00,000 درہم میں سودا طے ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کنواں خریدنے کے بعد مالکانہ حقوق، آدھے کے مالکانہ حقوق لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ بشارت دی ہے کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے گا، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں اس کے لیے جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ اللہ نے مختص کر دیا ہے، وہ جنت کے چشمے کا مالک بن جائے گا. اگر میں اس طرح کر دوں، کیا یا رسول اللہ یہ بشارت میرے لیے بھی ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل ہوگی. حضرت عثمان کہنے لگے، یا رسول اللہ پھر مبارک ہو، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. کہا کیسے؟ بتایا ایسے. کہا پھر آدھا کیسے خریدا گیا؟ 50% خریدا، وہ کیسے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ وہ یہودی فل کا مالک بنانے پر راضی نہیں تھا، میں نے اس سے 50% شیئرز میں نے خرید لیے ہیں. اب بات ہماری یہ طے پائی ہے، ایک دن اس پانی کا مالک وہ ہوگا، ایک دن اس پانی کا مالک میں ہوں گا. ایک دن وہ بیچا کرے گا پانی جو وہ پروفٹ کمائے، اور ایک دن کا مالک میں ہوں گا. جس دن کا مالک میں ہوں اس دن کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے لیے فری ہے، جو آئے جتنا آئے بھر کے لے جائے. حضور بہت خوش ہوئے اور صحابہ میں اعلان کر دیا. اب جب یہودی کا نمبر آتا کوئی جاتا ہی نہیں پانی بھرنے. جب حضرت عثمان غنی کا نمبر ہوتا سب پہنچے ہوئے ہوتے برتن لے کر. وہ ایک دن کے پانی کے بجائے 2 دن کا پانی اکٹھا ذخیرہ کر لیتے. کچھ عرصہ چلا، یہودی سوچ میں پڑ گیا میرا تو سارا بزنس ہی ٹھپ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے پھر خود حضرت عثمان غنی کے پاس پیغام بھیجا کہ آؤ بھائی، یہ بقیہ جو آدھا ہے اس کا بھی سودا کر لو، اب میرے کس کام کا؟ حضرت عثمان غنی گئے، ہاں بھائی. کہنے لگا اب میرے کام کا رہا ہی نہیں، لوگ آتے آگے تیری باری پہ پانی لے جاتے ہیں، میں یہاں خالی بیٹھا رہتا ہوں، کوئی آتا ہی نہیں ہے. حضرت عثمان نے کہا پھر کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے یہ آدھا جو ہے وہ بھی خرید لو. کتنے دوں؟ کہا بس وہی جو پہلے دیے. 1,00,000 درہم اور دیے. 2,00,000 میں بیر روما حضرت عثمان غنی نے خریدا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، یا رسول اللہ اب میں نے مکمل طور پر خرید لیا ہے اور قیامت تک کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے. کہتے ہیں آج بھی وہ کنواں موجود ہے اور اتنی وافر مقدار میں اس کا پانی ہے کہ اب وہ سعودی گورنمنٹ کے وزارت زراعت، محکمہ زراعت کے تحت اب بھی وہ کنواں موجود ہے. محکمہ زراعت والے اسے استعمال کرتے ہیں. دیکھو اللہ کی قدرت، قیامت تک کے لیے وقف کر دیا اور جنت کی بشارت کے حقدار بنے.